السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 6 پر سائنس اسٹوڈیو۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم پاکستان میں پانی کا بحران، اس کے اسباب اور ممکنہ حل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں گزشتہ ایپیسوڈ میں منقطع ہوا تھا۔ تو آپ نے ایگریکلچر کا ذکر کیا، ہماری ایگریرین اکانومی ہے، یہ تو بچپن سے ہی ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں جی۔ اگر اتنا زیادہ پانی اس پہ لگ رہا ہے، 104 MAF آپ نے بتایا، تو کیا اتنا زیادہ پانی لگنا چاہیے؟ کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں کوئی اتنا جدید آبپاشی کا نظام نہیں ہے، اس طرح کے جو سسٹم ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ میرے خیال آپ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بالکل، یہ جو پانی کی جو ضرورت ہے اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ کم پانی سے زیادہ فصل لینی ہے ہمیں، کیونکہ دیکھیں آپ کی جب پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو آپ کا پانی نہیں بڑھ رہا، آپ کے ریسورسز جو ہے نا، لینڈ ریسورسز اور واٹر ریسورسز جو ہیں وہ فکس ہیں، اور آپ کی پاپولیشن جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے، تو اس کی جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹمز کے اوپر آنا پڑے گا۔ تو یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں جس میں پانی کی سیونگ ہوتی ہے، ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اور فلڈ اریگیشن جو ہے اس سے تو بہت زیادہ پانی ضائع ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو فلڈ اریگیشن کا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کھاد ڈالتے ہیں، سپرے وغیرہ کرتے ہیں، تو چونکہ ہم اتنا زیادہ پانی اپلائی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پانی جو ہے نا زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، روٹ زون سے نیچے، جس کو ہم ڈیپ ڈرینیج کہتے ہیں، نیچے چلا جاتا ہے۔ جب وہ نیچے چلا جاتا ہے تو ساتھ ہی وہ ساری یہ پوائزن جو ہے آپ کا فرٹیلائزر اور دوسری وہ ایکوفر میں لے کے جاتا ہے، نیچے آپ کا ڈرنکنگ کا ایکوفر ہے، وہاں سے آپ پمپ کر کے پانی پی رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ پولوشن جو ہے وہ ساری اس کی وجہ سے جا رہی ہے۔ اگر آپ کم پانی اور جتنا روٹ زون ہے اگر اس کو پانی سپلائی کریں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی پولوشن ختم ہو سکتی ہے، پلس یہ ہے کہ آپ کا سسٹم ایفیشینٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس اتنا پانی بچ جائے گا کہ آپ ریورز میں اس کو واپس چھوڑ سکتے ہیں، جو کہ انوائرمنٹ کو ہمارے بہتر کرے گا۔ جو آپ سے دو مسائل یا آپ کی دو چیزیں ڈائگنوز ہوئیں، ایک تو یہ کہ ہمارا جو آبپاشی کا نظام ہے یا جو کاشتکاری کا جو پورا نظام ہے یہ فرسودہ ہے، جس کی وجہ سے زیادہ پانی وہ لے رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں آپ نے اگر چھڑکنا ہے پانی تو آپ وہاں پہ بوتلیں بھر کے یا بالٹیاں بھر کے ڈال رہے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ آلودگی اور یہ جو پوائزنس جو سبسٹانسز ہیں وہ پانی میں شامل ہو رہے ہیں، جس سے بیماریاں وغیرہ پھیلیں۔ اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ آپ کے جو ریورز ہیں اس میں گلیشیئر میلٹ واٹر آتا ہے جو نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے، پھر آپ کا جو رین فال ہے وہ بھی نیٹ اینڈ کلین واٹر ہوتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا سارا سیوریج، انڈسٹریل ویسٹ سارا جو ہے نا اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں اور نالوں میں ڈال رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں جب ہم یہ ساری جب پولوشن ہم اوپر سے ایڈ کرتے ہیں تو نیچے وہی پانی لوگ پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ساری پولوشن جو ہے نا وہ نیچے ٹرانسفر کر رہے ہیں، جس سے ہماری ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں، کینسر اور یہ واٹر بورن ڈیزیزز اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو ہمیں پانی کو کھلا نہیں چھوڑنا۔ یہ آپ کا جو کینال سسٹم ہے، اردن کینالز جو ہوتی ہیں، اس میں سے بہت سارا پانی سیپج کے ذریعے، ایواپوریشن کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے آپ کا۔ تو دیکھیں آج جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس ہائی ڈینسٹی پلاسٹک ہے، جس سے ہم پائپس بنا کے اسی پانی کو ہم پائپس میں ڈال کے بھی سپلائی دے سکتے ہیں، اور والیومیٹرک سپلائی اپنے فارمرز کو دے سکتے ہیں، جس سے ان کا سسٹم بہت زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے پانی کا، اور یہ جو پانی کا ضیاع ہے اس کو ہم بچا سکتے ہیں، اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ نہیں بالکل، ایکویٹک لائف جو متاثر ہوگی، ایکو سسٹم متاثر ہو جائے گا، یہی جو آپ بتا رہے ہیں آلودگی سے انسانی صحت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جو آبی حیات ہے اس کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور پورا یہ جو ایک قدرتی جو ایکو سسٹم ہے وہ ظاہر ڈس بیلنس اس کے اندر آ رہا ہے۔ ایکو سسٹم سے جو آپ نے بڑا یہ اچھا نقطہ اٹھایا ایکو سسٹم کے بارے میں۔ دیکھیے ہم نے آج تک نا اپنے جب ہم نے دریاؤں کے بارے میں پلاننگ کی ہے، جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، تو ہم نے ایکو سسٹم کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا، اور کچھ ہم نے اس طرح کا معاہدہ کیا 1960 میں کہ ہم نے بھارت کو اجازت دے دی کہ وہ ہمارے 3 دریاؤں کا 100% پانی نکال لے۔ دنیا میں آج تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس طرح سے ہوئے کہ کسی دریا کا 100% پانی بند کیا گیا۔
لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کام بھی کیا. ہم نے اسی معاہدے میں یہ بات مان لی کہ وہاں سے جو گندا پانی آتا ہے وہ آتا رہے گا. اڈیارہ ڈرین ایک ہے جو کافی مشہور ہے، لاہور کے پاس سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ڈرینز ہیں جو انڈیا سے جو پولیوٹیڈ پانی ہے، جو جتنی ان کے شہروں کی انڈسٹری کی کثافت ہے وہ سب یہاں پہ لے کے آتے ہیں، اور ہم معاہدے کے حساب سے پابند ہیں کہ ہم اس کو آنے دیں گے اور اپنے ملک میں سے گزرنے دیں گے. پھر صرف یہی نہیں، اسی معاہدے میں ہم نے یہ چیز بھی مان لی کہ کیونکہ اب دریا کا جو ہے وہ راستہ وہ خالی ہو گیا ہے، تو اگر کوئی گندا نالا بھارت اس دریا کے خالی بیڈ میں پھینکتا ہے اور اس کی کثافتیں پاکستان میں آتی ہیں تو اس کو بھی ہم آنے دیں گے، ہم اس کو نہیں روکیں گے. تو ہم نے تو صرف یہ کہ ایک تو ہم اپنے دریاؤں کی جو ہے نا وہ آلودگی، اپنے شہروں کی آلودگی، اپنے اریگیٹڈ ایریا کی آلودگی اپنے دریاؤں میں ڈال رہے ہیں. ہم پورے کے پورے انڈیا کے ایسٹ پنجاب کی بھی ہمارے پاس آ رہی ہے اور وہ بھی ہمارے ہی سسٹم میں شامل ہو رہی ہے، اور ہم نے اس پہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم آنے دیں گے. ہے نا، وہ جو چال بھی چلے سو نہایت بری چلے. رونے کا ہی مقام ہے، ہنس رہا ہوں میں. ویسے چلیں، فرض کیا کہ ہم نے آبپاشی کا نظام بھی ٹھیک کر لیا، حالانکہ میرے خیال اس میں تو بہت لمبا عرصہ لگے گا، لیکن ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم نے وہ بھی ٹھیک کر لیا، سارا کچھ ہو گیا، اتنا زیادہ پانی بچ گیا اب جو پہلے آبپاشی کے نظام میں کنزیوم ہو رہا تھا. اب وہ جو پانی بچ گیا ہے تو وہ ہم کہاں اسٹور کریں گے؟ میں نے تحقیق جب کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ممالک میں پاکستان جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپنی ابتدائی جو قوم سے خطاب کیے تھے ان میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں صرف 30 دنوں کے لیے واٹر سٹوریج کی کیپیسٹی ہے، جبکہ کم از کم 120 دنوں کے لگ بھگ ہونی چاہیے. تو ابھی ہمارے پاس 30 دنوں کی ہے، جبکہ پانی آ رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے. اگر یہ بچ جائے پانی تو پھر وہ ہم کہاں رکھیں؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ڈیمز ہمیں بنانے شروع کر دینے چاہیے تاکہ سٹوریج ہو سکے؟ نہیں، یہ بڑا آپ کا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ کسی کے حوالے سے آپ نے ظاہر یہ بات کی ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پہ آتا ہے، تو ظاہر ہے کسی نے کیلکولیٹ کیا ہوگا کہ ہم پانی استعمال کرنے میں چوتھے نمبر پہ ہیں. اب یہ اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم کہیں کہ جی سعودی عربیہ میں کیونکہ کھجوریں لگتی ہیں تو وہ زیادہ کھجوریں کھاتے ہیں اور انگلینڈ والے کھجوریں کم کھاتے ہیں، بھئی جدھر لگتی ہیں وہی کھائیں گے نا. اگر ہمارے پاس پانی زیادہ ہے تو ہم پانی زیادہ استعمال کریں گے، اگر ہمارے پاس پانی کم ہے تو ہم پانی کم استعمال کریں گے. اگر سردی پڑتی ہے جس ملک میں، ادھر کے لوگ زیادہ کوٹ پہنیں گے، جدھر نہیں سردی پڑتی ادھر کے لوگ کم کوٹ پہنیں گے. تو وہ تو ماحول ہے نا. اگر قدرت نے ہمیں زیادہ پانی دیا تو ہم کیوں پہ زیادہ پانی نہ استعمال کریں گے؟ ایک مطلب ہے کہ واٹر رچ لائف سٹائل ہوتا ہے جس میں لوگ واٹر سپورٹس بھی کرتے ہیں، پانی میں نہاتے بھی ہیں، گھروں میں سوئمنگ پول بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر پانی ہوگا تو ہوگی نا یہ چیزیں. تو ہمارے پاس پانی بہت ہے، یہ اس چیز سے آپ تسلی رکھیں کہ پانی بہت ہے. دوسری بات یہ آپ نے جو کہا ہے کہ سٹوریج کرنی ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اپنے سسٹم کو ایفیشینٹ کر کے اور پانی بچا کے، تو پھر ہمیں اس پانی کو سٹور کر کے ہم نے کیا مطلب ہے کہ کیا کرنا ہے اس میں؟ اس کو دریاؤں میں چلائیں بھائی. وہ جو آپ نے ابھی آلریڈی اپنے انوائرمنٹ میں سے پانی کھینچ کے باہر نکال لیا، آپ کے ویٹ لینڈز جو کہ آپ کے دریاؤں کا ایک لازم و ملزوم ایکولوجیکل جز تھے، آپ نے اپنے سارے ویٹ لینڈز ختم کر دیے. یہ آپ کے جو ویٹ لینڈ ہیں اس میں ملینز کی تعداد میں مائیگریٹری برڈ آتے تھے، سائبیریا سے اڑ کے یہاں پہ آتے تھے، پھر ادھر سے اڑ کے افریقہ جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. اور یہ جو انڈس ریور کے ویٹ لینڈز ہیں یہ ان کی فیوریٹ پورٹ آف کال ہوتی تھی. اب آپ کو وہ برڈ جو آج سے 100 سال پہلے ملینز میں آتے تھے، اب آپ کو 10-20 بھی کہیں پہ نہیں نظر آتے. وہ کدھر گئے بھئی؟ ان کو وہ سسٹم چاہیے تھا اور آپ نے ختم کر دیا. آپ کا انڈس ڈیلٹا میں مینگرووز تھے، آپ کے پاس دنیا کا چھٹا بڑا مینگروو فارسٹ تھا، تقریباً 2.5 لاکھ ایکڑ اس فارسٹ کا رقبہ تھا. وہ کم ہو کے 1 لاکھ سے بھی کم رہ گیا. تو وہ مینگروو فارسٹ نے واپس آنا ہے. اب مینگروو فارسٹ جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ سمندر میں طوفان آیا کل پرسوں، اس سے پہلے بھی طوفان آئے ہیں. آپ کا بدین اور ٹھٹا اور یہ جو شہر ہیں ان میں تباہی مچتی ہے،
سمندر کی لہریں بھی بیچ میں آتی ہیں. آپ کا جو ہے وہ جو علاقہ ہے وہ 30-40 میل کہیں سے تو 70 میل تک جو ہے وہ آپ کا جو انڈس کا ڈیلٹا ہے اس کو سمندر کھا گیا. اس کو کیوں کھا گیا؟ کیونکہ مینگروو ختم ہو گیا. اوپر سے جو پانی اور مٹی آتی تھی وہ رک گئی ہے. تو جو پانی آپ کے پاس آپ بچائیں گے, جو اصغر صاحب نے بات کی کہ دریا میں پانی کو واپس آنا چاہیے, اس سے آپ کے یہ سارے ایکولوجیکل سسٹم ریسٹور ہوں گے. دیکھیے ایک تحقیق کے مطابق یہ جو آپ کا مینگروو فارسٹ ہے یہ ایکولوجیکل سروسز پرووائڈ کرتا ہے, جس میں مچھلی کی پیداوار سے لے کے جھینگے کی پیداوار سے لے کے جو آپ کی کاربن سیکوسٹریشن ہے, جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی سے لے کے جنگلی حیات, باقی لوگ جو ادھر رہتے ہیں ان کے, وہ ساری چیزیں ملا کے تو اس کی اکنامک ویلیو جو ہے وہ تقریباً $2 لاکھ فی ہیکٹر سالانہ ہے. اگر آپ نے 1 ہیکٹر مینگروو کا ضائع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سالانہ $2 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے, اور آپ نے تقریباً 1.5 لاکھ بلکہ 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ مینگروو کا فارسٹ ضائع کیا ہے. اس کو اگر آپ کاسٹ کریں نا تو تقریباً پچھلے 30 سال میں آپ نے تو تقریباً 100 بلین کے قریب اپنی جو ہے اکانومی کا نقصان کی ہے. تو یہ دریا میں پانی آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے پھر روکنا شروع کر دیں. آپ کا کام اس کو کیونکہ جو انوائرمنٹ آپ کو سروسز دے رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی اکانومی میں پیسہ پمپ کر رہی ہیں. تو اس لیے دریا کے چلنے کا مطلب ہے کہ دریا آپ کو خود بخود پیسے کما کے دے رہا ہے. دریا میں مچھلی پیدا ہوتی ہے اور بڑا کچھ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اصغر صاحب آپ بھی کیا متفق ہیں کہ پانی کسی جگہ پر رکنے کی وجہ بہتا رہے تو وہ زیادہ فائدہ مند بن جائے گا؟ جی بالکل. دیکھیں نیچر نے ایک سٹیج سیٹ کی ہے ہمارے لیے, یہ ابھی کی نہیں ہے, بلین ایئرز سے نیچر نے ایک سسٹم بنایا ہے. ٹھیک ہے, ہم جب ہیومن آئے ہیں ہم نے آ کے اس کو ڈسٹروائے کیا ہے, اسٹرکچرز بنائے, اپنی جو ہماری لالچ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی. ہم نے پیسہ کمانے کے لیے انہی نیچرل ریسورسز کو ڈائیورٹ کر کے تو بزنس اپنے بنا لیے. اب یہ ہے کہ اب ہم اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ تباہی کے لیول تک ہم چلے گئے ہیں. ابھی ہمیں سوچنا ہے, اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں سوچنا ہے. دیکھیں یہ ہر چیز جو ہے نا سسٹم میں انٹیگریٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہی ہمارا ہائیڈرو انفارمیٹکس کی جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ہر چیز کا ہر چیز کے ساتھ کنیکشن ہے. اگر آپ ایک کنیکشن توڑیں گے تو اس کا مطلب آپ نے 100 کنیکشنز توڑے ہیں, اور اس سے آپ کا سسٹم جو ہے نا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. جیسے ہماری باڈی ہے, ہماری پانی کی ریکوائرمنٹ ہے, ہم پانی پیتے ہیں, پھر ہمارا پانی باہر نکلتا ہے اور ڈفرینٹ کثافتوں کو لے کے وہ باہر نکلتا ہے. اگر ہم صرف پانی پینا شروع کر دیں اور باہر نہیں نکالیں تو آپ دیکھیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. تو بات یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو ایز اے ہولسٹک دیکھنا ہے کہ کتنا پانی آ رہا ہے, کتنا سسٹم سے باہر جا رہا ہے, اور بیلنس کہاں پہ ہم نے کرنا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل بجا ہے کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے انوائرمنٹ کا پانی چرا کے باقی سیکٹرز کا پانی اٹھا کے ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو دے دیا, چونکہ جی ہم اسے بزنس کر رہے ہیں. بھئی انوائرمنٹ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, باقی سیکٹرز کو بھی پانی کی ریکوائرمنٹ اتنی ہی ہے جتنی ایگریکلچر سیکٹر کو. اب ایگریکلچر سیکٹر کا مسئلہ کیا ہے, وہ ان کے پاس سسٹم ہے آؤٹ ڈیٹڈ, وہ پانی کو ویسٹ کر رہے ہیں, اور اس کی کاسٹ جو ہے نا باقی سیکٹر سارے بھگت رہے ہیں. تو یہ جو بات ڈاکٹر صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو جب ہم فکس کریں گے نا تو وہ پانی جو باقی بچے گا وہ انوائرمنٹ کو جائے گا. اور یہ جو مینگرووز کی بات کر رہے ہیں آپ کا ڈیلٹا جو ہے اس پہ جو پرابلمز ہو رہی ہیں وہ ساری جب پانی واپس انوائرمنٹ میں آ جائے گا تو وہ سسٹم دوبارہ اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو ہمارا بیسیکلی پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہمیں ایک پوائنٹ پہ بھی رکنا ہے, رک کے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہمیں نیچر کے قریب جانا ہے, نیچر نے جو سسٹم بنایا تھا ہمیں اس کے ساتھ کنفارم کرنا ہے. یہی اسی میں ہماری بچت ہے, اسی میں ہماری بقا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی انوائرمنٹ کو اگر ہم ریسٹور کریں گے تو پھر انوائرمنٹ آپ کو ریٹرن دے گی اور پورے سسٹم کو وہ پہلے کی طرح رواں بنا دے گی. جی بالکل, جو بالکل ٹھیک ہوگی. انوائرمنٹ میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں انوائرمنٹ میں بہت ساری سروسز ایسی ہیں کہ جو نیچر آپ کو فری آف کاسٹ دے رہی ہے, اس میں آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا. اچھا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے خود سے سروسز بنا لی ہیں صرف جسٹ بیکاز ہم بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا نیچر کی جو سروسز ہمیں مل رہی تھیں, فری آف کاسٹ مل رہی تھیں,
ان کو ہم نے چھوڑ کے ایک اپنا بیچ میں سسٹم جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب کا یہی ہے, ہم نے ان سے یہی لرن کیا ہے, یہ ماشاءاللہ اتنے ملکوں میں کام کر کے آئے ہیں, ہم نے ان سے یہی لرن کیا ہے کہ بھئی سب سے پہلے آپ کا انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ ہوگا تو آپ سروائیو کریں گے. میں اس میں چھوٹی سی آپ کا پچھلا والا سوال تھا جس میں ہم نے اسٹوریج کی بات کی تھی, وہ میں ان کی بات سے کنیکٹ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی انوائرمنٹ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, آپ نے کہا کہ نہیں یہ کام میں خود کروں گا, وہ تو فری میں آپ کے لیے کر رہا ہے. یہ جو آپ اسٹوریج کی بات کر رہے ہیں, انوائرمنٹ آپ کے لیے پانی اسٹور کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہر دریا کے نیچے ریت ہے, اور ریت کتنی گہری ہے, ہزاروں فٹ گہری ریت ہے, اور پھر دریا کے صرف دریا کے نیچے نہیں, دریا کے ساتھ بھی پھیلی ہوئی ہے. اس کے بیچ میں قدرت یا انوائرمنٹ یا ایکولوجیکل سروسز پانی اسٹور کرتی ہیں. اوپر سے دریا گزر رہا ہے, اس نے ریت میں پانی بھر لیا, وہی پانی ہے جو آپ کنواں لگا کے نکالتے ہیں, ٹیوب ویل لگا کے نکالتے ہیں. اب نیچر نے تو وہاں پہ پانی رکھا ہوا ہے, اور وہ کتنا رکھا ہوا ہے, یہ جو آپ کے صرف دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو جگہ بنتی ہے, یعنی دریا کے بیڈ کے نیچے, میں باہر نہیں آ رہا دریا سے, دریا کے بیڈ کے نیچے جو جگہ بنتی ہے جس کو آپ کچے کا علاقہ کہتے ہیں, صرف اس کچے کے علاقے میں تقریباً 500 ملین ایکڑ فٹ پانی بالکل صاف ستھرا نیچر نے اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے, اس وقت بھی ہے. ٹھیک ہے, جب نیچر نے 500 MF اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے, تو پھر آپ کو کیا پڑی ہے کہ 5 MF کے لیے ایک $30 بلین کی خرچہ کر کے تو ڈیم بناتے ہیں. وہ کتنا صاف کر رہے ہیں, ادھر 500 پڑا ہوا ہے, آپ 5 کے لیے جو ہے وہ پورے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں قرضے لے لے کے. ایک نقطہ میں بیچ میں میرے ذہن میں ابھی آیا کہ آبپاشی کے نظام کا ہم نے دیکھا, پھر پولوشن کا, تو آپ کی باتوں سے میرے ذہن میں آیا کہ جو ہیومن کرپشن انوالوڈ ہے بیچ میں, جو ذاتی مفادات ہیں, ہم نے انوائرمنٹ کو چھیڑا ہے لیکن ہم نقصان دیکھ کر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. مثلا جو کرپٹ پریکٹسز ہیں, جو ٹینکر مافیا ہو گئی یا دوسرے, تو وہ تو بزنس اس چیز پر ہے کہ پانی نہ ہو تو ہمارا ٹینک بکے گا. وہ بھی آپ نے ابھی 5 MEF کا بولا, یہ مجھے تھوڑا سا وضاحت کر دیں. 5 MEF کیا ڈیم بننے سے؟ ہاں جی, یہ جو آپ کے لارج ڈیمز ہیں نا, یہ وہی 5 MEF 6 MEF, ابھی یہ جو نیا بنا رہے ہیں آپ دیمر بادشاہ بنا رہے ہیں 8 MEF اس کا لکھا ہوا ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے دریا جو ہیں وہ اس میں ریت اور مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کا تربیلا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ منگلا آپ کا آدھے سے زیادہ ریت سے بھر گیا تھا, تو 30 سال کے بعد آپ نے اس کی دیواریں اٹھائیں اوپر, 30-40 سال کے بعد. آپ کا جو تربیلا ہے وہ تقریباً 40% مٹی سے بھر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو بنے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں, 40% مٹی سے بھر گیا ہے. یہ دیبر بادشاہ بنا رہے ہیں, یہ بھی 30 سال میں مٹی سے بھر جائے گا. تو وہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ 8 MEF کا ڈیم بنا رہے ہیں, وہ 8 MEF تو پہلے 10 سال میں جو ہے وہ 8 کے جو ہے وہ 6 رہ جائیں گے, اس سے اگلے ختم ہو جائیں گے. تو تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ, تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ کا جو ایک پرماننٹ فائدہ ہے آپ اس کو ختم کر رہے ہیں. اور اس میں سے چند لوگ ہیں, بہت چند, جو مطلب ہے کہ انگلیوں پہ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں, باقی تو نسل در نسل نقصان ہے. ناظرین, پاکستان میں پانی کے بحران کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, مگر وقت کی قلت کے باعث ہمیں یہاں پر بریک لینی پڑے گی. اگلی ایپیسوڈ میں ہم گفتگو کا دائرہ مزید بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے سائنس اسٹوڈیو اور چینل 6.